گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے کہ 11 ستمبر 2001 کو دہشت گردی کے واقعات میں لگ بھگ 3000 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے تھے۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا تھا جس میں 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ 12 ستمبر 2001 کو امریکہ کے جو صدر تھے جارج ڈبلیو بش نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ بات واضح کی کہ میں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد 20 ستمبر 2001 میں امریکی صدر نے افغانستان میں طالبان کے جتنے بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو مارنے کا عندیہ دے دیا۔ 20 ستمبر 2001 میں امریکی صدر نے افغانستان میں طالبان کی حکومت سے اسامہ بن لادن کو کہا کہ امریکہ کے حوالے کر دیں اور ان کا مطالبہ کیا کہ وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود طالبان اس ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ وہ واپس نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے لیڈر کو۔ تو پھر 2001 میں 7 اکتوبر میں طالبان کے انکار پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا، جس میں کافی زیادہ لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ حالات کشیدگی کی طرف چلے گئے۔ 19 اکتوبر 2001 میں پھر امریکہ اور اس کے اتحادی فوجوں نے افغانستان میں زمینی کارروائی شروع کر دی کہ تاکہ جو لوگ چھپے ہوئے ہوں ان کو ہم ڈھونڈ سکیں۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ 19 اکتوبر 2001 میں دوبارہ پھر جو ہے وہ تمام اتحادیوں نے مل کر اس پر کام کرنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور 9 نومبر 2001 کو امریکہ کے حمایت یافتہ جو شمالی اتحاد نے طالبان کو شکست دے کر مزار شریف پر قبضہ کر لیا، جو کہ طالبان کا گڑھ تھا، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد آنے والا وقت جو تھا اس میں یہ ہوا کہ 13 نومبر 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو افغانستان کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے حکومتی امور کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 7 دسمبر 2001 میں کابل پر اتحادیوں کے قبضے کے بعد قندھار بھی طالبان کے ہاتھ سے نکل گیا، جو کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا طالبان کے لیے، بہت بڑا ایک ان کا مقام تھا۔ اس کے بعد 6 دسمبر 2001 کو امریکہ نے تورا بورا میں قائم القاعدہ کے مبینہ ٹھکانوں پر شدید بمباری کی کہ جو لوگ بچ چکے ہیں طالبان کے ہم ان کو کسی طریقہ سے ختم کر سکیں۔ 22 دسمبر 2001 میں پھر حامد کرزئی جو کہ افغانستان کا سربراہ رہا ہے، وہ عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا حامد کرزئی کو جب عبوری حکومت کا سربراہ منتخب کر دیا گیا تو 1 مارچ 2003 میں القاعدہ کے جو اہم رہنما خالد شیخ محمد تھے کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں سے گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد مزید حالات کشیدگی کی طرف چلے گئے، کیونکہ وہ طالبان کا ایک بہت بڑا عہدیدار تھا۔ اس کے بعد 18 جون 2004 جو ہے پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے پہلے ڈرون حملے میں طالبان کمانڈر نیک محمد مارے گئے۔ پاکستان کی سرزمین پر یہ مارے جانے والے پہلے طالبان تھے جو یہاں پہ مارے گئے 18 جون 2004 کو۔ اس کے بعد 16 ستمبر 2004 کو حامد کرزئی ہیلی کاپٹر پر داغے گئے میزائل کے حملے میں بال بچ گئے، کیونکہ وہ جا رہے تھے افغانستان میں واپس جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان پر داغا گیا میزائل، لیکن وہ ان کی جان اللہ تعالیٰ نے بخش دی اور وہ بچ گئے اس حملے سے۔ اس کے بعد آنے والے جو وقت ہے اس میں یہ ہوا کہ 9 اکتوبر 2004 میں صدارتی انتخابات میں دوبارہ حامد کرزئی جو ہے افغانستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے صدر منتخب ہونے سے حالات نارمل ہونے کے بجائے مزید زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ 13 مئی 2007 کو پاکستان اور افغان فورسز جو ہیں ان کے درمیان ڈیورنڈ لائن پر جھڑپوں کا آغاز ہو گیا، آپس میں گولہ باری اور کشیدگی بارڈروں پر بڑھتی گئی، جس کا نقصان دونوں ملکوں کو بہت زیادہ ہوا۔ 1 دسمبر 2009 کو امریکہ کے صدر باراک اوباما جو آئے، انہوں نے مزید 30,000 فوجی افغانستان میں بھیجنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کشیدگی جلد سے جلد ختم کی جائے۔ اور 2 مئی 2011 کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکہ کی فوجی کارروائی میں اسامہ بن لادن مارے گئے، جو کہ بہت بڑا گڑھ تھے ایک طالبان کا، وہ مارے گئے۔
ان کے مارے جانے کے بعد طالبان میں مزید صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے ان کی لاش کو کہیں ایسی جگہ پہ دفن کر دیا کہ ان کا مزار بنا کر تو مزید معاملات کشیدگی کی طرف نہ آ جائیں۔ پھر 27 مئی 2014 کو امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان سے 22,000 فوجیوں کے انخلاء کا عندیہ دے دیا کہ ہم واپس بلا رہے ہیں اپنے فوجیوں کو، جو ہے امریکہ میں واپس بلا رہے ہیں۔ 28 دسمبر 2014 کو امریکہ نے افغانستان میں اپنا کامبیٹ مشن ختم کرتے ہوئے 10,000 فوجی رکھنے کا اعلان کر دیا، جس کے اثرات بہت زیادہ مثبت آئے۔ اس کے بعد 2015 میں 11 جنوری کو 2015 میں داعش نے افغانستان اور پاکستان میں اپنی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ داعش ایک ایسی جماعت ہے جو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ طالب علم تھے۔ تو 29 جولائی وقت گزرتا گیا، 29 جولائی 2015 کو طالبان نے تصدیق کی کہ ملا عمر کا 2013 میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد ملا اختر جو ہے وہ 29 جولائی 2015 میں ملا اختر منصورہ طالبان کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے۔ ان کے اس سربراہی میں آنے سے جماعت کو مزید تقویت ملی اور وہ مزید اپنی کام شروع کرنے میں مزید مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد 21 مئی 2016 کو ملا اختر منصور ایران سے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے اور امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ وہ راستے میں گاڑی سے سفر کر رہے تھے، بائی ارتھ کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، ڈرون سے مقرر ہو گئے اور انہوں نے علم بلند کر دیا، مزید اپنی تقویت کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد 28 جولائی 2018 امریکہ اور طالبان نے امن معاہدے کے لیے مذاکرات کا باضابطہ آغاز کر دیا، جس کا نتیجہ کوئی نارمل نہیں نکلا۔ پھر 29 فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے پر دستخط ہوئے، جو کہ نارمل نہیں ہوئے تھے، اس کا کوئی مزید بہتر اثر نہیں نکلا۔ معاہدے کے اہم نکات جو تھے کہ مئی 2021 تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجی جو ہیں ان کا انخلاء ہو جائے گا، وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ افغان حکومت 5,000 طالبان قیدی رہا کرے گی۔ اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ طالبان کو بھی 1,000 مغوی رہا کرنا ہوں گے۔ یہ معاہدے کے اہم نکات تھے۔ طالبان کو ضمانت دینا ہوگی کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان نے اس بات کی بھی ضمانت دینی تھی کیونکہ یہ معاہدے میں کہا جا چکا تھا۔ اس کے بعد جنوری 2021 میں جو بائیڈن، جو کہ ابھی نومنتخب صدر آئے ہیں، انہوں نے حکومت کی جانب سے افغان امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے اور ساتھ ہی میں انہوں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ ہم جلد سے جلد اپنے تمام تر فوجی نکالنا شروع کر دیں گے۔ 14 اپریل کی ڈیٹ کو جو ہے یہ حالیہ ڈیٹ، اس میں صدر بائیڈن کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فوجی ہیں، 11 ستمبر تک جو ہے نا افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام تر فوجی جو ہیں وہ افغانستان سے موو آن ہو جائیں گے اور اس جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے مزید جو بھی نیشنل وائڈ یا انٹرنیشنل انفارمیشن ہوگی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔